آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سردیوں کے موسم میں آپ میں سے ہر ایک شخص یہ شال اوڑھتا ہے۔ میں نے یہ شال آج اس لیے اوڑھی ہے، ویسے سردی بھی ہے لیکن مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ یہ شال آپ اوڑھتے ہیں سردیوں کے موسم میں، شال بھی اوڑھتے ہیں، مفلر بھی اوڑھتے ہیں۔ مفلر کا میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس شال کے اوڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے پہننے کا کیا طریقہ ہے، نماز کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عام حالت میں جس طرح آپ پہنیں کوئی ایشو نہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن نماز کے اندر دو صورتیں اس شال کے اوڑھنے کی ایسی ہیں کہ جو کہ مکروہ تحریمی ہیں۔ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور مکروہ تحریمی بسا اوقات جو ہے نا وہ نماز کو توڑ دیتی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو پہلے آپ ان صورتوں کو دیکھیں، ان صورتوں کا آپ ملاحظہ کریں کہ کون سی ایسی صورتیں کہ جن صورتوں کی وجہ سے یہ شال اوڑھ کر اس طریقے سے اگر آپ شال اوڑھیں گے، چادر اوڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور کون سی صورت مکروہ تنزیہ والی بھی ہے اور جواز کی کون سی صورت ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو دیکھیے، یہ جو چادر آپ اوڑھتے ہیں تو اس چادر کے اگر دونوں کناروں کو آپ یوں نیچے لٹکائیں گے، اس کو حدیث مبارکہ کے اندر صدل کہا گیا، صدل، اس کو لٹکانا کہتے ہیں۔ یعنی دونوں کنارے چادر کے یہ جو دونوں کنارے ہیں یہ آپ کندھوں سے اگر نیچے یوں لٹکائے رکھیں گے نماز کے اندر تو یہ صورت مکروہ تحریمی والی ہے، اس سے نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب آپ سخت سردی کی وجہ سے چادر اوڑھیں گے اور یوں اپنی چادر کو یوں ناک کے اوپر رکھ لیں گے، یوں ناک بھی آپ ڈھانپ لیں گے، چہرہ بھی آپ ڈھانپ لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ صورت بھی مکروہ والی ہے، کیونکہ شدید عذر کے بغیر آپ اپنے منہ کو اور اپنی ناک کو، منہ اور ناک، اس کو آپ نہیں ڈھانپ سکتے نماز کی حالت میں۔ ہاں اگر بہت زیادہ کوئی شدید عذر ہو، جیسے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کرونا وائرس پھیلا تھا تو وہ ایک شدید عذر تھا، اس میں آپ ماسک پہن سکتے تھے، اس کی گنجائش تھی، لیکن عام حالات کے اندر سردی کی وجہ سے آپ اپنے چہرے، اپنے منہ کو اور ناک کو نہیں ڈھانپ سکتے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت مفلر کی ہے، تو مفلر کی بھی تقریباً یہی دو حالتیں ہیں، یعنی اگر آپ مفلر اور پہنتے ہیں اور اس کے بھی دونوں کناروں کو اگر آپ نماز کے اندر یوں لٹکائے رکھیں گے تو یہ بھی مکروہ ہوگی، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ مفلر کو یوں کر کے نماز کے اندر پہنتے ہیں، جس سے آپ چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، ناک کو آپ ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس سے بھی نماز کیا ہوتی ہے بھائی؟ مکروہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ان دونوں چیزوں کو، یعنی چادر کو اور مفلر کو یا رومال وغیرہ کو جب بھی نماز کے اندر آپ پہنیں تو پھر اس کے دو طریقے ہیں اس کے جواز کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چادر کے ایک کنارے کو اس کندھے پر ڈال دیں اور یوں کر کے آپ نماز پڑھیں، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی خضغن، کوئی پابندی نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار یہ چادر مجھے ڈسٹرب کرے گی تو پھر آپ یوں کریں کہ اس چادر کو ایسے کر کے یہاں سے لے جائیں اور پھر یہ یہاں سے آپ اس چادر کے دوسرے کنارے کو ادھر لے کے آئیں اور یوں کر کے آپ چادر کو مضبوطی کے ساتھ آپ سمیٹ لیں، اس میں بھی نماز میں آپ ڈسٹرب بھی نہیں ہوگی اور نماز کے اندر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے نماز کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک تو ویسے بھی ہماری نمازیں بہت زیادہ ناقص ادا ہوتی ہیں، کہیں سنتیں چھوٹ رہی ہیں تو کہیں مستحبات چھوٹ رہے ہیں تو کہیں واجبات چھوٹ رہے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیزیں مکروہ تحریمی والی، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو مکروہ تحریمی ہیں لیکن وہ داخل فی الصلاح ہیں، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکروہ تحریمی ہوتے ہیں اور وہ خارج فی الصلاح ہیں۔ تو داخل فی الصلاح والے افعال سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور واجب الاعادہ ہوتی ہے، لیکن کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو خارج عن الصلاح ہیں، یعنی وہ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ وہ اعمال ہیں لیکن وہ بھی مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، لیکن اس سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ جو ٹخنوں سے نیچے ہم شلوار کو لٹکاتے ہیں، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی تو ہوتی ہے لیکن یہ نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ پانچے نیچے لٹکانا، شلوار کے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ جو آدمی اپنی شلوار کو، صرف نماز کی بات نہیں، عام حالات کی بھی بات ہے کہ جو آدمی اپنی شلوار کو، اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو اور اپنی پتلون کو
टखनों से नीचे लटका कर रखता है और अज़राए तकब्बुर लटका के रखता है, तो जब तक ये टखने उसकी जहन्नम की आग में नहीं जलेंगे अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। इतनी सख्त वही बयान फरमाई आप अलैहिस्सलाम। और एक रवायत के अंदर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को रहमत की निगाह से नहीं देखेंगे जो अज़राए तकब्बुर अपनी शलवार और पजामे को टखनों से नीचे लटका के रखता है। लेकिन इससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है, लेकिन चूँकि ये खारिज अनिस सलाह है, इससे नमाज वाजिबुल इयादा नहीं है। गुनाहगार बंदा ज़रूर होगा लेकिन नमाज को लौटाना लाजमी नहीं है। लेकिन ये कि ये जो चादर का लटकाना है ये दाखिल की सलाह है, इससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है, ये नमाज वाजिबुल इयादा होती है। इसलिए मैंने ये जो चादर और मफलर का जो मामला है ये बड़ा अहम तरीन मामला है, इसलिए मैंने इसकी तफसील आपके सामने अर्ज़ कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने